اب آگے وہ اپنے بائی لاز خود وضع کرتی ہے. رجسٹرار آفس نے دیکھنا ہے کہ ان کے بائی لاز جو میرے مین لا ہے اور رولز ہیں ان سے متصادم تو نہیں ہے. اگر وہ ان سے متصادم نہیں ہے تو ان کو اپروو کر دیا جائے. اب جا کے دیر سو مینی این او سیز، کارپوریشن ہے، کیو ڈی اے ہے. پنجاب میں مجھے یاد ہے ہم یہ پیٹرول پمپ لگتے تھے، 14 ڈپارٹمنٹ سے این او سی آتے تھے. این او سی ایز ڈپٹی کمشنر آپ کام کرتے تھے. تو 14 کے آتے تھے، پھر بھی ایک میٹنگ ہوتی تھی جس میں 14 کے 14 ڈپارٹمنٹ کو بلایا جاتا تھا کہ بھائی یہ تم نے این او سی بھیجا ہے، اب آپس میں کوئی خواہش ہے کسی ڈپارٹمنٹ کی تو وہ بھی دور کر لو. یہ جو سیکریٹری کوآپریٹو کے نوشیروانی صاحب نے مسئلہ اٹھایا ہے، اس کا حل بیسیکلی اس طرح کی کمیٹیز میں ہے کہ جو سب محکمے ہیں وہ انڈیویجول این او سی کیسے لاتے ہیں آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. ٹھیک ہے جی، جب یہ سارے بیٹھیں گے اور جس کا رول ہوگا تو وہاں پہ کراس چیک ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ جب ڈی سی صاحبان این او سی دیتے ہیں تو پھر فائنلی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جگہ ٹھیک ہے اور 14 محکمے انوالو ہوتے ہیں. سملرلی یہاں پہ بھی مسئلے کا جو حل ہے اس طرح کے فورمز بنانے میں کہ اس فورم میں بیٹھ کے ہر بندے کو سنا جائے اور جو بالکل کلیئر کیس ہے اس کو کلیئر کیا جائے. تھوڑا سا ڈیٹا میں نے آفس سے منگوایا تھا، آپ سے شیئر کرتا ہوں. بلوچستان میں جو سوسائٹیز کی تعداد ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. پنجاب میں صرف لاہور میں ایک زمانے میں جب میں کام کرتا تھا تو نیب والے دیکھ رہے تھے 2300 سوسائٹیز اس طرح کی صرف لاہور میں ہیں. فیصل آباد میں اس سے آدھی ہوں گی، پنڈی میں شاید اس سے آدھی ہوں، مل ملا کے ہزاروں کی تعداد ہے. یہاں کی فگر جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے. ابھی چند وہ ہے جی ڈی اے کے پاس 777 سوسائٹیز ہیں، نہیں 77 ہیں، جن میں سے ان کے مطابق 33 جو ہیں ٹھیک ہیں اور 44 جو ہیں وہ نان فنکشنل ہیں. اسی طرح سے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے پاس 25 ہیں جن میں سے 9 فنکشنل ہیں اور 16 شاید نان فنکشنل ہیں. اب کیو ڈی اے کے پاس 115 ہیں جن میں سے 34 فنکشنل ہیں اور ریمیننگ جو ہیں وہ نان فنکشنل ہیں 126 کے قریب. اب ایشو جو ہے یہ نان فنکشنل ہے. نان فنکشنل نے بھی لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں تو ان اے وے تو لوگ ڈی فراڈ ہو چکے ہیں. ہمارے لیے یہ کوشچن مارک ہے ایجنسیز کے لیے، اس کے لیے، میرے لیے، کوآپریٹو کے ہیڈ کے لیے کہ آخر جو لوگ ڈی فراڈ ہو رہے ہیں ہم نے ان کو رجسٹر کیا، ہم نے ان کو لیگل اینٹیٹی دی اور یہ آپ لوگوں کو ڈی فراڈ کر رہے ہیں. تو افیکٹو چیک رکھ کے ان کو ان کے کینسلیشن بھی کی جا سکتی ہے اور ان کی جگہ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر کے مسئلے کو آگے بھی چلایا جا سکتا ہے. پنجاب میں بہت ساری مثالیں ہیں. تو لرننگ کے اینگل سے تھوڑا سا میں کہوں گا کہ سندھ اور پنجاب بلوچستان سے آگے ہیں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ لا بلکہ رولز، ریگولیشن، ایس او پیز وضع کر لی ہوئی ہیں. ہمیں اگر کچھ لا میں مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کراچی کے بائی لاز کو یا لاہور کے بائی لاز کو یا پشاور کے بائی لاز کو ایگزامن کر سکتے ہیں اور اپنے بائی لاز بھی اچھے بنا سکتے ہیں تاکہ امپلیمنٹیشن ہو سکے. اینڈ میں مسلم میں کہنا چاہوں گا کہ جو رول ہے ڈپارٹمنٹ کا کہ رجسٹر کر لیا اور اس کو اتھارٹی دے دی کہ جاؤ تم یہ کام کرو. جب وہ کام کرتا ہے تو نمبر 1 تو سالانہ آڈٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آڈٹ اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں وہ آپ کو سامنے کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر ریگولیٹر کا رول آ جاتا ہے کہ آڈٹ میں اگر وہ لوگوں کو ڈی فراڈ کر رہا ہے تو ریگولیٹر فعال ہو جائے. اور یہ لا حالانکہ رولس نہیں ہے لیکن لا خود بڑا فعال لا ہے، اس کے تحت ہی آپ کارروائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریگولیٹر کے اوپر بھی ایسا نہیں کہ ریگولیٹر پر چھوڑ دیا ہے. گورنمنٹ سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ از دا گورنمنٹ، اس کا رول ہے. ایسا نہیں کہ مادر پہ درازات چھوڑا جاتا ہے. اب ہم پالیسی پلاننگ لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو لا ہوتا ہے کہا جی بڑا مختصر لا صرف انٹینٹ ظاہر کرتا ہے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں. دیٹ از پالیسی ڈائریکشن آف دا گورنمنٹ کہ میں یہ، جیسے عمران خان صاحب نے کہا میں 50 لاکھ گھر بنانا چاہتا ہوں. آگے رولز، ریگولیشن، ایس او پیز بنے گی کہ یہ گھر بنے گے کیسے. تو ضرورت ہے کہ انٹینٹ کے ساتھ ساتھ رول ریگولیشن بھی وضع کیے جائیں تاکہ کام کرنے والوں کو پتہ ہو کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے اور کب جا کے میں اس کو ایڈورٹائز کروں، کب جا کے ایڈورٹائز کروں تاکہ میرے پاس زمین بھی موجود ہو، میرے پاس کیو ڈی او کا این او سی ہو، میرے پاس ایم سی کیو کا این او سی موجود ہو، میرے پاس واسا کا موجود ہو، میرے پاس انوائرمنٹ کا موجود ہو. تب جا کے میں کام شروع کروں تاکہ بعد میں لوگوں سے نہ کہوں جی اسکیم تو بن گئی ہے، وابڈا کا کنیکشن نہیں مل رہا. یہ میجر میں نے پٹ فال جو آپ کو بتا رہا ہوں جی، سوئی گیس کا کنیکشن نہیں مل رہا. تو لوگوں سے پیسے کس چیز کے لیے جی؟ تو ڈی فراڈ ہو رہے ہیں نا جی. تو نیب کانگریس لیتی ہے جہاں پہ پبلک ایٹ لارج کو ڈی فراڈ کیا جاتا ہے اور بہت سارے بڑے بڑے کیسز ہم دیکھ بھی رہے ہیں. کوئٹہ میں جیسے آپ نے کہا کیسز 4 یا 5 ہیں، کچھ انکوائریز بھی اتنی ہیں.
بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، لیکن ہوپ فلی ہم کوشش کریں گے کہ ایسے لوگ جو اچھی نیت سے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، جو بری نیت کے ساتھ آتے ہیں ان کو وہیں پہ ان کی بہکونی کی جائے، تاکہ لوگ ڈیفراڈ ہو کے بیچارے اینڈ پہ عدالتوں میں پیسے کے معاملے میں دھکے وکے کھاتے رہتے ہیں۔ اور سول کا پروسیجر ایسا ہے ہمارا کہ اپیل در اپیل، اپیل در اپیل، اور اینڈ پہ بندہ مر جاتا ہے اور کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ محفل ہماری بڑی سی حراست رہی۔ ڈی جی ایف آئی اے نے جو تجاویز دی ہیں وہ ریگولیٹری باڈی دبئی کے پیٹرن پہ بنانے کے لیے کچھ ٹائم لگے گا، کیونکہ اس طرح کی باڈی کے لیے پیچھے لیگل فریم ورک چاہیے، رول ریگولیشن چاہیے، تب وہ کرے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ وہ جو میں نے کہا ہے کہ آپ ایک ریپرزینٹیو کمیٹی بنا سکتے ہیں کہ جو ادارے متعلقہ ہیں فائنلی وہ کیس اس میں جائے، وہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات ہوں اور پھر جا کے وہ این او سی ملے، تاکہ کل کو مسائل نہ ہوں۔ لائک میں ڈی جی مائنز اینڈ منرل بھی رہا پنجاب میں، تو 2-3 محکمے امپورٹنٹ تھے۔ مائنز والا محکمہ تو کیس لے کے آتا تھا کہ ان کو مائن دے دی جائے، انوائرمنٹ والے آتے تھے کہ یہ جو کام کریں گے ان کے پاس EIA جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ ہے لازمی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر وہ ریونیو کا سٹاف آتا تھا کہ اس زمین پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو 4-5 اداروں کے لوگ آتے تھے۔ وہ کمیٹی جب اپروو کرتی تھی تب جا کے ہم ان کو الاؤ کرتے تھے کہ ہم مائننگ کریں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوں اور جہاں جہاں پہ ہمیں مسائل ہیں وہ باہمی تعاون سے ان کو حل کیا جائے۔ سریاب نوسار کا چونکہ تھوڑا سا ذکر آیا، میں چونکہ اے سی مستونگ بھی رہا ہوں، اے سی کوئٹہ بھی رہا ہوں، یہ باؤنڈری ساری ملتی ہے۔ اور لکیلی 3 دن پہلے میں نوسار جو آپ کی اسکیم ہے اس کی باؤنڈری دیکھ کے بھی آیا ہوں۔ یہ پہلا سٹیپ میں مبارک دیتا ہوں کہ زمین مل گئی۔ میرا اپنا جو گورنمنٹ امپلائیز کا کیس ہے، ہم ممبر ہیں اس کے جو ریٹائرمنٹ پہ ہمیں انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے دینا ہے۔ 20 سال سے میں پیسے کٹوا رہا ہوں ایز آن ٹوڈے۔ جگہ تو بن رہی ہیں جگہ جگہ، لیکن مجھے پتہ نہیں مجھے پلاٹ کہاں ملنا ہے۔ تو لکوناز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سوسائٹی ساتھ ساتھ چلتی ہے اور مسائل کو حل کرتی ہے۔ تو آپ کو بہت اچھی جگہ مل گئی ہے۔ مین مسئلہ لیکن مجھے سیاب میں بھی ادھر بھی پانی کا نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں پانی کا گراؤنڈ لیول شاید ڈاکٹر صاحب 300-350 فٹ تھا، اب تو یہ 800 پہ سے بھی نیچے چلا گیا ہوا ہے۔ گورنر صاحب نے ایک آرڈیننس بنایا تھا اسپیشل کہ کوئٹہ ویلی میں سنک کرنے کے لیے، ویل سنک کرنے کے لیے گورنر تک وہ کیس جاتا تھا، تب جا کے وہ اجازت دیتے تھے۔ بہت ہی بڑا مسئلہ پانی کا جو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے اس طرح کے کام کرنے کے لیے کہ کل کے پانی کہاں سے آئے گا۔ فتح پور سیکری اکبر صاحب نے بنا لیا، لیکن الٹیمیٹلی پانی کی وجہ سے ان کو ابینڈن کرنا پڑا۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری جو پیرامیٹرز ہیں، اگر پہلے ہی سے ادراک ہو تو لوگوں کا پیسہ ضائع نہیں جاتا ہے۔ اگر آپ بنانے والے کو کام نہیں آتا ہے تو الٹیمیٹلی نقصان سب کا ہوتا ہے، اس کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے بنانے والے کی، اور جو لوگ ہیں وہ پیسے کے لیے بیچارے دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ تو میرا فائنل پیغام یہ ہوگا کہ ہمیں ضرورت ہے رویے بدلنے کی، اور جو اس طرح کے مسائل کرپشن آئیڈینٹیفائی ہر بندہ کرتا ہے، علاج کدھر ہے۔ تو ایک بک میں کوئٹہ میں آیا تھا نیپا کرنے، جب میں نے 2004 میں کیا تھا، تو ایک بک ریویو کرنے کے لیے ملی، کوئی ایجوکیشنسٹ تھا جائنٹ کورس نے لکھا، اس کے پیچھے جو دروازہ لکھا ہوا تھا کہ اف دا نیشنز آر سک، یہ سکنس ہی ہے نا، کینسر کی طرح ایک لگا ہوا ہے ہمیں، اینڈ یو آر ان سرچ آف ریمیڈی، دا اونلی ایجوکیشن از دا انسٹرومنٹ آف سرجری، یہ لفظ استعمال کیا ہوا کہ اگر ٹھیک کرنا ہے تو تعلیم کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تعلیم سے مراد دیکھیں نا، آپ ایک دنیاوی تعلیم آپ نے لینی ہے چونکہ دنیا میں چلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن حدیث جب تک یہ نہیں بنے گا، اور ویلیو سسٹم۔ آج جو رونا ہے وہ میں نے شعر اس لیے پڑھے، رونا ویلیو سسٹم کا ہے۔ گلوب پہ کوئی ہم سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، یہاں تک مثالیں میں دیتا ہوں آپ حیران ہوں گے۔ پنجاب کے ایک سیکٹری تھے ایگریکلچر، خود شیئر کیا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا جی سٹرس بہت ہوتا ہے، جیسے آج کل مالٹا بہت ہے وہاں پہ، تو اس کو ایکسپورٹ کا کوئی طریقہ ڈھونڈو۔ تو یہ ایک بڑی کمپنی ہے جو سنگاپور میں کام کرتی ہے، وہ پیکنگ کرتی ہے، ٹن پیک جو آپ کو 200-300 روپے کا ملتا ہے۔ تو سیکٹری صاحب اس سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کا سٹرس ہے، اتنی کوانٹٹی ہے، سب کچھ بتا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ویل ڈن۔ اینڈ پہ اس نے ایک ہی سوال پوچھا، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اس نے کہا پاکستان۔ فون بند ہو گیا۔ تو قومیں جب گلوب پہ چلتی ہیں تو آپ کا ویلیو سسٹم دیکھتی ہیں، آپ کے لاز دیکھتی ہیں، آپ کا انصاف کا سسٹم دیکھتی ہیں کہ کیا مجھے انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اپنے رویے پازیٹیو نہیں لائیں گے، گورنمنٹ ساری عمر ہم نے گورنمنٹ ہی رہے، ڈفرینٹ اسائنمنٹ میں کام کیا، فیڈرل سیکٹری بھی رہے۔ وقت آ گیا کہ گورنمنٹیں ہاں کی بجائے نہ کہنا شروع کریں۔ اگر میری جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے اور آپ آتے ہیں کہ مجھے واٹس فلائی دو،
تو بہتر ہے میں کہہ دوں کہ یار پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا. جب میں نہ کہہ دوں گا تو آپ جا کے آپس میں سوچو گے کہ یار ہماری تو ضرورت ہے، چلو مل بیٹھتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت پیسے جیسے ڈاکٹر صاحب کی مثال میں نے دی اکٹھے کرتے ہیں اور اپنے مسئلے خود حل کرتے ہیں. دیٹ از ویئر کوآپریٹرز. انفارچونیٹلی پاکستان کو جب اسٹڈی کرتے ہیں، چاہنا جائیں کوآپریٹر کامیاب ہے، انڈیا جائیں کوآپریٹر کامیاب ہے. ہم بھی ان لوگوں سے الگ ہوئے. جب ہمارا انالیسس کرتے ہیں ہم ناکامیاب ہیں. سم اور دا ادر ہمارے رویے کوآپریٹو نہیں ہے. کوئی بندہ سیکریفائس نہیں کرنا چاہتا. کوآپریٹو میں گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوتی ہے کہ تم یہ لے لو، تم وہ لے لو. میں نے دیکھا کہ سوسائٹیز میں لاہور کے کچھ کیسز ہم نے کیے اس وقت اینٹی کرپشن میں، تو جو ایک چھوٹی سی وہ مینجمنٹ کمیٹی بنا لیتے ہیں، وہ ابنڈنٹلی نقشوں کو بھی چینج کرتی ہے، میٹنگ میں بیٹھے غلط پلاٹ بھی الاٹ کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. دیر از نو چیک. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈپارٹمنٹ، معذرت کے ساتھ میں بھی ڈپارٹمنٹ سے رہا ہوں، یہ بہتر سمجھتا ہے، یہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی اینٹی کرپشن کو بھیج دو، یہ جانے اور وہ جانے. ایسے رویے ہیں. ان رویوں کو چینج کرنا ہوگا. آج بھی میں نیب میں بیٹھا ہوں، سرکاری ملازمت خرابی کرتا ہے. لکھ لیں، آپ سب اتھارٹیز بھی ہوں گے، سینئر افسران موجود ہیں. اگر ای این ڈی رول کی کارروائی کو ٹھیک کر دیا جائے، اس کو نوکری سے نکال دیا جائے اور ریکوری کر لی جائے اس کی پینشن سے، تنخواہ سے، وہ لا کے کوئی جرم کرے. ہم نہیں کرتے فار ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم خود شامل ہوتے ہیں. نیچے والا کرتا ہے ہمارے کہنے میں، تو پھر ہم کرنا نہیں چاہتے انکوائری، کیونکہ بات ہمارے تک پہنچ جائے. تو میرا خیال ہے کہ ٹائم بھی ہمارا ہو گیا، تو رویوں کو چینج کرنا ہوگا. تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں. ہم ڈاکٹر صاحب ہم سے بھی سینئر ہیں. صبح وہ دادا والدین اٹھتے تھے کہ گھر میں اٹھو 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 مسجد جاؤ، تو مسجد چلے گئے، نماز پڑھی، حافظ صاحب سے قرآن پڑھا، اور واپس ناشتہ کرو، اسکول جاؤ. اسکول چلے گئے، واپس آئے، اپنا پہلے ہوم ورک کرو. ہوم ورک کرنے کے بعد اجازت ملتی کہ جاؤ فٹ بال کھیلو، ہاکی کھیلو، جو مرضی کرو، لیکن سن سیٹ سے پہلے گھر واپس آ جاؤ. سورج باہر نہیں ہونا چاہیے. تو ڈائریکشن ٹھیک رہتی تھی. ٹیچر کو کہیں دور سے دیکھ لیتے تھے. ویلیوز کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، میں گوجرا کا رہنا والا، چھوٹا سا فیصل آباد ٹوبہ میں شہر ہے. تو شیخ توفیل صاحب لوہے کا بڑا کاروبار تھا، شاید شہر کے سب سے امیر آدمی تھے. تو سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے. اگر وہ استاد سائیکل پہ جا رہا ہوتا تھا نا جی، تو شیخ صاحب وڈ گیٹ اپ اور ادھر سے اپنی گدی سے کھڑے ہو کے اس کو سلام کرتے. تو استاد کا سر جو ہے 200 روپے تنخواہ لیتا تھا. 200 شیخ صاحب کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس کا سر ایسے بلند ہو جاتا تھا کہ شہر کا سب سے بڑا آدمی مجھے سلام کرا. اب نہیں ہے ایسا. ہم لوگ گلی میں استاد دیکھتے تھے، گلی بدل جاتے تھے کہ کل پوچھے گا تم اس وقت کدھر کیا کر رہے تھے. تو سوسائٹی کے رویے انفارچونیٹلی ہم نے ویلیو سسٹم کو یہاں تک آنے دیا. تو کوشش کی جائے کہ جو ایچ آر ہے نا جی، ہیومن سورس، میرے آپ کے بچے، یہ صرف میرے آپ کے نہیں ہے، یہ ملک اور یہ سوسائٹی یہ ایچ آر ہے، یہ ہیومن ریسورس ہے. انہی کے کندھوں پہ ہم نے آگے جانا اور انہوں نے آگے لے کے چلنا. ان کو اون کیا جائے. ہم بچپن میں جب غلطی کرتے تھے تو محلے کا کوئی آدمی پکڑ کے پھینٹی لگا دیتا تھا. تو رات کو والد صاحب کو پتہ لگتا تھا کہ پھینٹی لگی، کیا کیا تم نے؟ کہ جی وہ تو ٹھیک ہے، ادھر آؤ. کوئی 2-4 تھپڑ اور لگ جاتے تھے. تو یہ رویے اب ختم ہو گئے، برداشت کے رویے ختم ہو گئے. تو کوشش کی جائے کہ سوسائٹی جو ہے وہ اپنے رویے ٹھیک کرے اور پازیٹیو رویوں کے ساتھ چلے. جیسے میں نے بتایا کہ ہزاروں کمیونٹی شادی بھی کرتے ہوں گے. آپ کے فقیر حسین صاحب ہوتے تھے ایس پی ریلوے کے. تو جب میں نے یہ نالیاں والیاں صاف کروائیں تو کہنے لگی تھی یہ انگریز کے دور میں دیکھی، ہم نے اس وقت لیبر لگائی تھی، 120 روپے دیتے تھے، تو یہ ساری نالیاں صاف ہوئی. جائکا والا پروجیکٹ ڈاکٹر صاحب یاد ہے آپ کو، وداؤٹ اے سنگل پینی وہ سارا ایکوپمنٹ آپ کو ملا. ابھی بھی ڈاکٹر صاحب آئے تھے تو میں نے ریکویسٹ کیا کہ جائکا کے ساتھ میرے تعلقات ابھی بھی ہیں، آپ کوئی اچھا بڑا پروجیکٹ مجھے بنا کے دیں جس میں یہ جو آپ کی اوپن ڈرینیج ہے وہ کارپوریشن کی ذمہ داری، ان کو دوبارہ وائٹ کریں. کیونکہ میرے مطابق جب میں کوئٹہ کو ڈیل کرتا تھا تو پاپولیشن 10 لاکھ تھی، آج شاید 30 لاکھ ہے. ڈاکٹر صاحب کریکٹ کریں گے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو وہ جو میں نے بنائے تھے وہ اب اس قابل نہیں ہے. تو آپ ان کو 3 ٹائم وائٹن کریں اور اینڈ پہ جا کے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں. ہم لوگ یہ پانی بیچ دیتے تھے، یہ اسپینی روڈ پہ آگے جا کے گوبھی اور یہ لگتے تھے. اب وقت ہے کہ وہ گندے پانی پہ جو سبزی بنتی ہے وہ تو خود کینسر کا باعث ہے. اب وقت ہے کہ ان کو سیدھا کیا جائے اور اس پانی کو ٹریٹ کر کے پھر دیا جائے تاکہ یہ بیماری کا باعث نہ بنے. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کام کریں گے اور ہم بھی مل کے کام کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ بیسیکلی جو وہ کہتے ہیں مشتری اشیاء باش، میں کوئی زمین لیتا ہوں نا جی، تو سب سے پہلے پٹواری سے کہتا ہوں کہ مجھے تتیمہ بنا کے دو گے. تتیمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو میں خرید رہا ہوں اس کو الگ سے اس کا نقشہ دو گے کہ نہیں دو گے. اگر نقشہ نہیں دو گے تو میں نہیں لیتا ہوں. سونا بھی ملے تو نہیں لیتا ہوں. تو
مشتری ہوشیار باغ ہے. میں پیسے دیتے ہوئے دیکھوں کہ میں کس کام کے لیے پیسے دے رہا ہوں. کیا زمین پیچھے موجود ہے؟ کیا یہ سوسائٹی رجسٹرڈ ہے؟ کیا اس کے پاس NOC سارے موجود ہیں؟ تو پھر میں گھر بنا سکتا ہوں. نہیں ورنہ تو گھر نہیں بنیں گے. تو جو ہمارے امپلائیز کے لیے بات کی گئی ہے، مسائل ہیں رہیں گے. اچھا ہے کہ پوٹینشیل گورنمنٹ اب آپ کو الاٹ کر رہی ہے، فنڈز بھی دے رہی ہے، لیکن کچھ کام خود کرنے ہوں گے. جیسے جس دن میں ممبر بنا پنجاب کی سوسائٹی کا، اس دن سے میری تنخواہ سے 6,000 روپیہ جا رہا ہے. تو جو امپلائیز آپ کو ممبرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان کی سیلری سے گریڈ وائز میرا شاید 6,000 جاتا ہے، جو چھوٹا امپلائی ہے شاید 150 جاتا ہے، 200 جاتا ہے، 300 جاتا ہے. تو ان کو بھی پلاٹ ملیں گے. تو آپ اس طرح سے، آپ کہتے ہیں نا پیسہ نہیں ہے، پیسہ جنریٹ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے کہ ممبرشپ فی کچھ آئے گی، کچھ وہ اپنی تنخواہ میں سے 200 300 400 دینا شروع کریں. تو سائزیبل فنڈ آپ کے پاس ہوں گے، جس سے آپ وہ کام کریں گے. پانی، بجلی، گیس، ٹیلی فون اگر گورنمنٹ کر دے تو ریمیننگ چھوٹے چھوٹے کام آپ نے خود ہی کرنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں پوٹینشیل گورنمنٹ سے بھی بات کروں گا کہ یہ 3 بڑی فیسلٹیز، جس میں پانی، بجلی اور گیس، یہ اگر گورنمنٹ کر دے تو سوسائٹیز کو رن کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. جیسے ابھی تک بتا رہے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ہے، اگر وہ کمرشل سے عام جیسے کارپوریشن میں ہم ٹیوب ویل لگاتے تھے تو ہم ان کو ایک بل دیتے تھے، اس ریٹ پہ آتے تو شاید آپ کا ریٹ پانی کا بہت ہی کم ہو جائے. اس وقت مجھے یاد ہے پانی کا ہم 5 روپے لیتے تھے فی ہاؤس، اور آلموسٹ فری پانی دیتے تھے. قاضی انور صاحب بیچارے لگے رہتے تھے. تو اینڈ پہ میں بہت مشکور ہوں اسپیشلی سیکٹری ایگریکلچر کا، جناب DG FIA کا، بڑی اچھی تجاویز انہوں نے دی. اور کسی وقت جا کے اس میں عملی جامہ میں پہنانا ہوگا. آج نہیں، تھاٹ پروسیس شروع ہوتا ہے، پھر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کا کام آتا ہے. تو الٹیمیٹلی ہمیں وہ دبئی والے لاز یہ سب کچھ بنانے پڑیں گے، گوادر کی صورت میں یا یہاں کی صورت میں، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اب ایک گلو بن گیا ہوا ہے. آج میں ادھر ہوں، کل میں لاہور میں ہوں، پرسوں میں اسلام آباد میں ہوں، نیکسٹ ڈے میں جرمنی میں ہوں. تو ہمیں یہ ادراک جو آلریڈی یہ جو کوآپریٹو الائنس نے بنائی ہوئی ہے نا جی، یہ صرف ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا ایکسپیرینس ہے. انہی کو پالیسی میں لائیں، انہی کو لا میں لائیں، انہی کو کریں. اور نہیں کچھ آتا ہے تو ان سے سیکھیں. انہوں نے بہت اچھے ادارے، مجھے پتہ ہے میں گیا ہوں کوریا میں ایک سبت کے نام سے ایک بہت کوآپریٹوز کی ڈگری بھی دیتے ہیں، ورک شاپ بھی کرواتے ہیں. ان میں بچوں کو بھیجیں تاکہ ٹرین ہو کے آئیں. وہ فنڈنگ بھی خود ہی کرتے ہیں، پیسہ بھی آپ سے نہیں مانگتے. تو ان میں جائیں فریکوینٹلی اور جا کے سیکھ کے آئیں کہ قومیں کیسے کر رہی ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان رویوں کو چینج کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا عملی طور پہ بھی ہم ایک اسٹیپ آگے جائیں. اور نیا اپنا عمل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے نہیں ہیں، کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ جن کی انٹینٹ ڈی فراڈ کرنے کی ہے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. جن کی انٹینٹ پازیٹیو ہے، مسائل ہیں، ان کو ہم آہستہ آہستہ فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو آگے لے کے جائیں گے. سوسائٹی کا عمل چلتا رہتا ہے، اس کو میں یا آپ نہیں روک سکتے. لوگ پیدا ہوں گے، گھر مزید چاہیے، ان کو ضرورت ہے. اور گورنمنٹ سب کچھ نہیں کر سکتی، بہت کلیئرلی گورنمنٹ سب کچھ نہیں کر سکتی، آپ ہی نے سب کچھ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.